بسم اللہ الرحمن الرحیم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ کراچی کے بعد سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بارش سے سڑکیں سمندر کا منظر پیش کرنے لگی ہیں، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سندھ میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ حیدرآباد میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ لطیف آباد، قاسم آباد اور ٹنڈو جام سمیت بیشتر علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ گھروں میں بھی بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ ہیسکو ریجن میں شدید طوفانی بارش کی وجہ سے 88 فیڈر ٹرپ کر گئے، جس کی وجہ سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ ٹنڈو آدم میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث مکان کی بسیدہ چھت گرنے سے ایک خاتون اور بچے سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سجاول میں بھی انتظامیہ کی غفلت کے باعث ابر رحمت زحمت بن گئی۔ شہر کی سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، جبکہ نشیبی علاقوں میں 3 فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ مٹیاری میں بارش نے ٹاؤن کمیٹی اور ضلع انتظامیہ کے دعووں کی کلئی کھول کر رکھ دی۔ نکاسی آب کا نظام نہ ہونے کے باعث سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ نواب شاہ، جیکب آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ موسم کا احوال بتانے والوں نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بادل برسنے کی پیشن گوئی بھی کی ہے۔ قصور میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دیکھیے مہر محمد امین کی یہ رپورٹ۔ کی عوام جو پہلے موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے باعث مختلف مسائل کا شکار ہے، اب اسے 16 سے 18 گھنٹے سوئی گیس کے کمپریشر اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خواتین کو کھانے پکانے کے اوقات میں شدید مشکلات ہیں۔ شہری مہنگے داموں LPG گیس سلنڈر خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث پہلے ہی گھر کے اخراجات چلانا مشکل ہیں، اور اب سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور LPG گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے عاجز آ چکے ہیں۔ مسئلہ ساڈے اتنے گرمیاں چ پوزیشن ہے تے سردیاں چ کی پوزیشن بنے۔ غریب لوگ نے، غریب لوگاں دا ادھر گھر بار نے مزدوری کر کے آندے نے، جدو گھر آندے نے گھر آ کے گیس نہیں لبدی، روٹی پانی تو بیٹھے رہندے نے۔ سویرے ملازم پیشہ لوگ نے وہ ڈیوٹی تے جان تو پہلے پریشان ہوندے نے۔ اس سے قبل سردیوں میں گیس کی کمی ہوتی تھی، مگر اب گرمی کے موسم میں بھی سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ واقعہ تبدیلی سرکار کی طرف سے بہت بڑی تبدیلی ہے۔ سوئی گیس آتی نہیں، مگر ہزاروں روپے کے بل گھریلو صارفین کو ہر ماہ بھیجے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو اس وقت جو سب سے ہمیں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے گیس کا ہے۔ ہمارے گھروں میں گیس نہیں آتی، بالکل نہیں آتی۔ صبح سے ہمارے بالکل چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اور گیس جب ہم آن کرتے ہیں ہماری مستورات تو ذرا بھی گیس نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ہمیں LPG گیس استعمال کرنی پڑتی ہے، اور LPG گیس والے ان کی قیمتیں آسمان کو لگی ہوئی ہیں۔ غریب آدمی کہاں سے افورڈ کرے گا؟ تبدیلی سرکار نے عوام کو اب تک بحرانوں کے سوا کچھ نہ دیا۔ شہریوں نے تبدیلی سرکار سے مطالبہ کیا ہے سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بند کیا جائے، تاکہ مہنگائی میں اسے شہری 2 وقت کا کھانا گھروں میں آسانی سے کھا سکیں۔ مہر محمد امین، سچ نیوز، قصور۔ اسماعیل خان کی یونین کونسل کوٹلہ سیدہ کے علاقے آڑا روڈ میں سیوریج کا ناقص نظام ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محسن سلیم کی رپورٹ۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی یونین کونسل کوٹلہ سیداں کے علاقے آڑا روڈ عمر ٹاؤن میں نکاسی آب کے خاطر خواہ انتظامات نہ ہونے کے باعث نالیوں اور بارش کا پانی روڈ پر موجود مین روڈ اور گلیوں نے تالاب کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کے باعث بچے، بزرگ، طلبہ اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں بجلی اور گیس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ نکاسی آب کا ہے۔ سیوریج پائپ لائنوں کی بندش اور بارش ہونے کے بعد کئی روز جمع ہونے والے گندے پانی میں مچھروں کی بہتات سے بیماریوں کا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت ہمارے لیے وہ اس سیوریج کا ہے، اور اس روڈ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیوریج کا پانی بھی یہاں پہ جمع ہے، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ 15 سے 20 دن یہاں سے پانی۔ حکام بالا سے درخواست ہے کہ اس روڈ کے حوالے سے کوئی کرم نوازش کی جائے، اس روڈ کے بارے میں بھی سوچا جائے، اور سیوریج کی یہاں ایک پراپر لائن ڈالی جائے۔ نکاسی آب کے بہتر انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے بچے، بزرگوں، خواتین اور ٹریفک کو بھی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ عوام کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس علاقے میں درپیش مسائل کو فوری حل کیا جائے۔ کیمرامین محمد احسن کے ساتھ محسن سلیم، سچ ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔ کمالیہ ریلوے اسٹیشن پر 5 ماہ سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہونے سے اسٹیشن ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ شہریوں نے وزیر ریلوے سے لاہور تا شورکوٹ ٹرینوں کی آمد و رفت کو بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسد راجپوت کی رپورٹ۔
شورکوٹ ریلوے سیکشن 5 ماہ سے بند ہے۔ ٹرینوں کی آمد و رفت نہ ہونے سے کمالیہ کا ریلوے اسٹیشن ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا۔ کرونا وائرس کے باعث لاہور تا شورکوٹ سیکشن عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ کمالیہ کا ریلوے اسٹیشن جو کہ 5 ماہ سے بند ہے، ریلوے اسٹیشن پر عملہ نہ ہونے سے کوڑے اور گندگی کے ساتھ ساتھ آوارہ کتوں نے اسٹیشن پر ڈیرے جما لیے۔ جی، یہ کمالیہ ریلوے اسٹیشن ہے جو عرصہ دراز سے بند پڑا ہے۔ ہمارا حکام والا سے التماس ہے کہ اسے جلد بحال کی جائے اور سستی سفر کی سہولت میسر کی جائے۔ جی بالکل، طویل لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ٹرینوں کا آمد و رفت بند تھی وہ دوسرے شہروں میں چل پڑی ہیں۔ شیخ رشید وزیر ریلوے سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کمالیہ کی جو ٹرین ہے وہ چلا کر کمالیہ کے ریلوے اسٹیشن کی رونقیں بحال کی جائیں۔ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے بعد ملک بھر میں ٹرانسپورٹ اور ٹرینوں کی آمد و رفت کو بحال کر دیا گیا، جبکہ لاہور تا شورکوٹ سیکشن ٹرینوں کی آمد و رفت بحال نہ ہو سکی۔ شہریوں نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید سے فی الفور لاہور تا شورکوٹ ریلوے سیکشن کو بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ شہری مہنگی ٹرانسپورٹ کی سواری کی بجائے ریلوے کی سستی سفری سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح بہاولپور کی سب تحصیل اچ شریف میں بھی منافع خوروں نے اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، جس سے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد طاہر۔ شریف میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے، جس میں سبزی، پھل فروٹ، بریل اور مرغی غریب آدمی کی پہنچ سے دور چلے گئے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی اور اس کے علاوہ روزمرہ کے استعمال ہونے والی چیزوں کے ریٹس میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا، جس کے باعث دیہڑی دار طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے شہریوں نے مزید سچ نیوز کو بتاتے ہوئے کہا کہ اشیاء خوردنوش کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ گوشت، دالیں، پھل فروٹ کا ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اتنا مہنگائی ہو گیا کہ 2 وقت تک کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ کیمرہ مین اجاز حسین کے ساتھ حاجی محمد طاہر، سچ نیوز اور شریف۔ صاف پانی کی فراہمی سب کے لیے اب ہوگی ممکن۔ میرپور خاص میں ہینڈ پمپ لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹرنیشنل تنظیم یوتھ فار ہیومن رائٹس کے مرکزی صدر بابر سلیری کی خصوصی ہدایت پر پورے سندھ میں ہینڈ پمپ لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ صاف پانی سب کے لیے کے نام سے ہینڈ پمپ لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد پروجیکٹ کلین واٹر آف آل پر کام چل رہا ہے، ہمارے مرکزی صدر بابر حسین سلیری کی ہدایت پر، اور یہ پروگرام انشاءاللہ پورے سندھ کے اندر جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جب تک سارے سندھ میں ہم صاف پانی نہیں پہنچا دیتے یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ جبکہ آج میرپور خاص کے قریب ایک گاؤں جو کہ پینے کے پانی سے محروم تھا، وہاں آج سہیل جعفر قائم خانی کی جانب سے نلکا لگا کر میرپور خاص میں بھی صاف پانی سب کے لیے کا آج نلکا لگا کر افتتاح کر دیا۔ یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب ذکر کرتے ہیں کربلا والوں کا۔ سید الشہداء اور ان کے جانثار ساتھیوں کی یاد میں ملک بھر میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں شہر شہر سبیلوں اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ واقعہ کربلا اپنے دامن میں غم و حزن اور رنج و علم کی داستان سموئے ہوئے ہے۔ شہداء کربلا کی یاد میں ملک کے کونے کونے میں مجالس اور جلوس ہائے عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ چکوال کی امام بارگاہ گلستان زہرہ میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ ذاکر امیر الحسن کاظمی اور ذاکر وسیم عباس بلوچ نے عزاداران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواسہ رسول نے دین حق کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا، اور یزید کو کہا کہ مجھ جیسا تو جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ مجلس کے اختتام پر ذاکر وسیم عباس بلوچ نے مسلم بن عقیل کی شہادت بیان کی، جس پر عزاداروں نے پرسہ پیش کیا۔ پنڈی گھیب میں امام بارگاہ سجادیہ میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ مختار سقفی نے مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے فضائل و مصائب آل محمد بیان کیے۔ مجلس عزا سے قبل میونسپل کمیٹی کی جانب سے مجلس میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے۔ حافظ آباد کی مرکزی امام بارگاہ، کربلا فوارہ چوک سمیت شہر کی مختلف امام بارگاہوں میں بھی مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ سہون شریف میں 6 ماہ کے شہید علی اصغر علیہ السلام کی یاد میں جھولے کا جلوس برآمد ہوا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ علی اکبر پر اختتام پذیر ہوا۔ لیاقت پور میں مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہونے والے جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا گھنٹہ گھر چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ شہر شہر شہداء کربلا کی یاد میں مشروبات، ٹھنڈے پانی کی سبیلوں اور نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صدر سید زاہد عباس کاظمی کہتے ہیں کہ محرم الحرام ہمیں صبر و استقامت کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اتحاد بین المسلمین اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنا ہوگا۔
چکوال میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن کے صدر سید زاہد عباس کاظمی، ضلعی صدر چکوال سید زین العباس موسوی کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ محرم الحرام ہمیں صبر و استقامت کا درس دیتا ہے، ہمیں اتحاد بین المسلمین اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنا ہوگا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موسوی نے 17 نکاتی ضابطے کا اعلان کیا جس پر ہم نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں گے۔ دشت کربلا میں اپنے جانثاروں اور جگر گوشوں کے ساتھ وہ عظیم قربانی پیش کی جس سے اسلام تاابد زندہ و جاوید ہو گیا۔ بیوی سے جھگڑے کے غصے کا خمیازہ بچے کو بھگتنا پڑا۔ بورے والا میں سفاق باپ نے 5 ماہ کے بیٹے کو جوہر میں پھینک دیا، ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ بورے والا میں خون سفید ہو گیا۔ نواحی گاؤں میں صفدر نامی شخص نے بیوی سے جھگڑے کے بعد رات کو سوتے ہوئے 5 ماہ کے بیٹے کو اٹھا کر جوہر میں پھینک دیا اور اس کے اغوا کا ڈرامہ رچا دیا۔ ماں کی چیخو پکار سن کر اہل محلہ آئے تو ملزم ان کے ساتھ مل کر بچے کو تلاش کرتا رہا۔ بیوی نے پولیس کو اطلاع کر دی اور اپنے خاوند پر الزام عائد کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر صفدر سے ابتدائی تفتیش کی تو ملزم نے اعتراف جرم کر لیا اور اس کی نشاندہی پر پولیس نے معصوم بچے کی لاش جوہر سے برآمد کر لی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مظفر گڑھ کی تحصیل چوک سرور شہید میں سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ سوشل میڈیا پر غیر قانونی اسلحے کی نمائش کرنے پر چوک سرور شہید کے رہائشی محمد ادریس خان نامی نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ رحیم یار خان کے علاقے ٹھل حمزہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ٹھل حمزہ میں تھانہ ترنڈا محمد پناہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ لیا میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کے مقدمے ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے جس کے باعث پولیس کو ایرت جرائم پیشہ افراد کے خلاف پے در پہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ یقیناً ان کامیابیوں کے سبب لیا میں جرائم میں واضح کمی نظر آئے گی۔ لیا کے نواح علاقہ چوک اعظم میں 1 ماہ قبل ویٹرنی ادویات گودام پر ڈکیتی کرنے والے 2 ملزمان کی گرفتاری پر ڈی ایس پی چوبارہ محمد یاد دریچے کی پریس کانفرنس۔ ملزمان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جانے کے موقع پر ڈی ایس پی چوبارہ کا کہنا تھا پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے 4 لاکھ روپے اور اسلحہ 2 پسٹل بھی برآمد کر لیے۔ یاد رہے ملزمان نے مالک ویٹرنی گودام کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا اور 4 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی کا مزید کہنا تھا ملزمان سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز لیا۔ گجرانوالہ میں محکمہ صحت کا چیف ایگزیکٹو آفیسر نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر افسران کو گریڈ 17 میں ترقی دے دی۔ گجرانوالہ میں محکمہ صحت کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ پنجاب کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ چیف ایگزیکٹو ہیلتھ نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے 2 ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کو گریڈ 17 میں ترقی دے دی۔ ڈسکا میں نون لیگ کے ایم این اے سید افتخار الحسن کی وفات سے حلقہ این اے 75 میں ضمنی انتخابات کے لیے سیاسی گرمیاں شروع ہو گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں نوید اقبال۔ حلقہ این اے 75 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے سید افتخار الحسن کی وفات کے بعد ضمنی انتخابات کے لیے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا۔ سابق وفاقی وزیر مملکت دفاع علی اسد ملی نے ابتدائی میل جول توڑ جوڑ رابطوں کے بعد حلقہ کی بلدیاتی نمائندوں کی پگ بند افراد کا بڑا اجتماع کر کے باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر چودھری علی اسد ملی نے کہا، آج جلسہ نہیں ہے، آج یہ کارنر میٹنگ تھی جو کہ مشاورت کی تھی، جو بڑھتے یہ جلسے کی صورت اختیار کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں ہمیں یہ بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کھول کے اپنی آیتوں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں اپنے قیامت پر یقین ہے تو ہم اپنے ووٹوں کو نہ بیچیں گے نہ خریدیں گے، ہم اپنے منشور پہ، اپنے کیریکٹر پہ، اپنے ضمیر سے ہم الیکشن لڑیں۔ سابق ایم پی اے چودھری ممتاز علی نے کہا کہ ہم لوگوں سے یہاں سے ہمارے حلقہ سے پوچھتے تھے تو کام باقی رہ گیا۔ ہم 2008 میں الیکشن میں گئے تھے، ساتھ تک ہم تمام سڑکیں گلیاں نالیاں کمپلیٹ کر کے گئے۔ 2018 کے انتخاب میں مد مقابل شخصیات کی اس اجتماع میں موجودگی بھی وائٹل کردار ادا کر سکتی ہے، مگر این اے 75 میں مقابلہ کانٹے کا ہوگا۔ نوید اقبال، سچ نیوز، ڈسکا۔ موٹروے پولیس شہریوں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ لدھرا میں مخیر حضرات کے تعاون سے موٹروے پولیس بیٹ نمبر 20 نے شہریوں میں مفت ہیلمٹس، گلوز اور ماسک تقسیم کیے۔ ندیم پیرزادہ کی رپورٹ۔
लोधरा में मुखैर हजरात के तावन से नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 SP नदीम अशरफ वड़ैद की क़यादत में शहरियों की खिदमत में सबसे आगे। मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 DSP सैयद रिजवान शाह ने शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम करने का मकसद शहरियों की जानो माल और जिंदगी को महफूज बनाना है। इस मौका पर SP नदीम अशरफ वड़ैद और DSP सैयद रिजवान शाह का कहना था, शहरी हेलमेट्स का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी जिंदगी को महफूज बनाएंगे बल्कि दूसरों की भी जिंदगी को महफूज बनाएंगे। इस मौका पर वजीर आजम पाकिस्तान की मुहिम सरसद पाकिस्तान के तहत पौधा भी लगाया। DSP सैयद रिजवान शाह व दीगर मोटरवे पुलिस अफसरान मौजूद थे। आखिर में मुल्क को पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ भी कराई गई। नदीम अब्बास पीरजादा, नुमाइंदा सच न्यूज, लोधरा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील सिनामा में दावत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों ने बड़ी तादाद में खून अतिया किया। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। सिनामा में अड्डा मनार पर MP नियाज खान गशकोरी के डेरे पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। थैलीसीमिया और इमरजेंसी के मरीजों के लिए डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में MP नियाज खान गशकोरी ने भी अपना ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेशन का इनेकाद दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम किया गया था। कोशिश किया, हमारे पूरे नौजवान यहाँ वर्कर सब दोस्त आए हुए हैं और हमारी कोशिश होगी कि शाम 6 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर सकें। इंशाल्लाह 100+ बोतल इंशाल्लाह हो जाएगी। अभी तक भी दोस्त अभी ब्लड दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कुर्बानी के अयाम होते हैं मुहर्रम के हवाले से। इस अयाम में हमारा एक एक कतरा हमारी आखिरत को बेहतर कर सकता है। मैं सब हर फिक्के की जमात को दावत देना चाहता हूँ कि आएँ, इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अमीर दावत इस्लामी का कहना था कि MP नियाज खान की तमाम से कैंप लगाया गया है। तमाम दोस्त और वर्कर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मरतबा फिर दावत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम अमीर अलसुन्नत के फरमान पर थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। आज ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप नियाज गशकोरी साहब सनामा में ये लगाया गया है। रीजनल ब्लड इंचार्ज का कहना था कि ये ब्लड थैलीसीमिया के और इमरजेंसी के मरीजों के लिए इस्तेमाल होगा। निश्तर में ब्लड की फ्री सर्विसेज दे रहा है, तमाम एक्सपेंस गवर्नमेंट खुद बियर कर रही है और ब्लड के लिए हमें लोगों के पास जाना पड़ता है और दरख्वास्त करनी पड़ती है। तो लिहाजा इस कार्य खैर में हर बंदे को चाहिए कि अपना हिस्सा मिलाए। 100 से ज़्यादा अफराद से ब्लड लिया जाएगा और उनसे हासिल होने वाला ब्लड इमरजेंसी और थैलीसीमिया के मरीजों के काम आएगा। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। अटक की तहसील फतेह जंग में तहफ़्फ़ुज़ जंगलात व हैवानात आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल वहीद। तहसील फतेह जंग में DIG वाइल्ड लाइफ ज़ाहिर शाह, डिप्टी इंस्पेक्टर नदीम कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इंस्पेक्टर रिजवान अहमद के ज़ेरे निगरानी आगाही तहफ़्फ़ुज़ जंगलात व हैवानात पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी सूबाई वजीर वाइल्ड लाइफ सैयद समाम बुखारी थे। इस मौका पर उनका कहना था कि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अवलीन तरजीह जंगलात का फैलाव और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ है। काला चट्टा पहाड़ का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन सियाती मकामात में होता है। आपके इस एरिए को अल्लाह ताला ने हर चीज़ अता फरमाई, खूबसूरती अता फरमाई, इसको टॉपोग्राफी ज़बरदस्त है इसमें एक। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला, ये बड़ी बात है आपने CBO यहाँ बना ली है कि इंशाअल्लाह ताला आपको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, जो हमारे बस में होंगी फाइनेंशियली और वैसे, वो हम आपको करके देंगे। मौके पर मकामी अफराद पर मुश्तमिल तंजीम CBO बनाई गई, जो जंगल और इसमें रहने वाले हैवानात की देखभाल पर नजर रखेंगे। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल वहीद, सच TV अटक। कैलाश कबीले का सालाना त्यौहार उचाल अपनी तमाम तर रंगीनियों और रानाइयों के साथ इख्तिताम को पहुंच गया। कैलाश कबीले का सालाना मजहबी त्यौहार ओचाल इख्तिताम पजीर हो गया। ओचाल का त्यौहार देखने के लिए जहां कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सियाहों ने वादी कैलाश का रुख किया, वहीं अराकीन असम्बली और सूबाई वज़रा भी इस त्यौहार से खूब लुत्फानंदोज हुए। त्यौहार में कैलाश खवातीन और मर्दों ने रवायती रक्स पेश किया और मजहबी गीत गाए। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना था कि बदकिस्मती से पिछली हुकूमतों ने सियाहत को तरक्की नहीं दी। आज मैं आया हूँ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। कैलाश कल्चर के बारे में सुना था, लेकिन आज पहली दफा अपनी आंखों से देखा। ये वो कल्चर है जो दुनिया के अंदर यूनिक कल्चर है। मगर मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक सियाहत के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि सियाहत के फ़रोग़ के लिए जरूरी है कि पुख्ता सड़कें तामीर की जाएं। सड़कों के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आइंदा 2 माह में इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। इस मौका पर सियाहों ने हुकूमत से वादी चित्राल की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा इकदाम करने का मुतालबा भी किया।
कैलाश कबीले का सालाना त्यौहार ओचाल अपनी तमाम तरंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया, मगर कैलाश लोगों की खूबसूरती ने इनके दिल पर अपने अनमिट नकूश जरूर छोड़े हैं, जो इनको हर साल यहाँ खींच कर लाने पर मजबूर करेंगे। और इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।